بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکیٰ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد حمد و صلاۃ انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ سادات اعظام، علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز و محترم سامعین حضرات، الحمدللہ زندگی میں ہمیں ایک بار پھر یہ سعادت عظمیٰ نصیب ہو رہی ہے کہ حضرت اعلیٰ غوث زمان جلال الملت والدین مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نبر اللہ مرقدہ بانی درگاہ مقدسہ جلالیہ بکھی شریف آپ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات میں ہمیں حاضری کا موقع نصیب ہوا اور الحمدللہ عرس حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی اختتامی خصوصی اور مرکزی نشست جو صاحب عرس کی خصوصی توجہات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہے، الحمدللہ ہمیں آج جمعۃ المبارک کے مقدس دن میں وہ نصیب ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عرس حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی اس مرکزی خصوصی نشست میں صدر نشین ہمارے قبلہ مرشد گرامی شیخ کامل ولی ابن ولی عالم ابن عالم وارث علوم و معارف حافظ الحدیث شیخ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف، آپ کی زیارت بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہے، آپ کا فیضان بھی نصیب ہو رہا ہے اور مشائخ بکھی شریف کی ثقافتوں کو آپ جس دریا دلی سے تقسیم فرما رہے ہیں اس سے ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے وافر حصہ نصیب ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا لامحدود شکر ہے جس رب ذوالجلال نے ہمیں اس عظیم دھرتی پر حاضری کی سعادت، اس عظیم خانقاہ پر درگاہ مقدسہ پر حاضری کا شرف بخشا ہے جس کے بارے کہا جاتا ہے کہ کر دیا برکات سے معمور بکھی کو، کہتے ہیں طالب دیدار ذل طور بکھی کو، جسے ذل طور کہا جاتا ہے اس درگاہ مقدسہ بکھی شریف پر ہمیں آج الحمدللہ حضرت اعلیٰ غوث زمان حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی اس اختتامی اور خصوصی نشست میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ سخی ہوتے ہیں، ان کی ثقافتیں ہر وقت جاری رہتی ہیں، لجپالی کرتے ہیں، لیکن ارباب طریقت کا کہنا یہ ہے کہ جو عرس مبارک کی تقریب ہوتی ہے اس کی برکتیں، اس کے فیوز قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو علم دین کی خدمت، ترویج و اشاعت میں ایک مثالی کردار ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں اتنا عظیم محدث، اتنا عظیم مدرس، معلم کہ شعبہ معلمی میں آپ نے ایک یکتائے زمانہ کا لقب پایا اور اللہ تعالیٰ نے
علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہ سلسلہ تدریس اور مسند تدریس کو آباد کرنے میں آپ نے ایک اہم کردار ادا کیا کہ آپ کے ہی استاد گرامی محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا علامہ ابو الفضل سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میں مدرسین تو بہت ہیں، لیکن جو پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی قدس سر العزیز کی تدریس میں برکتیں ہیں، اخلاص ہے، وہ باقی مدرسین کی تدریس میں نہیں ملتا۔ اسی کا اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج قبلہ مرشد گرامی حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مصری صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف کی سرپرستی میں جلالیہ سسٹم آف مدارس کے تحت سینکڑوں مدارس الحمدللہ تدریس کی مسند آباد کیے ہوئے ہیں۔ قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ صرف دارالعلوم حنفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ چیریا والا سٹیشن میں تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت سجادہ نشین صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے جد اعلیٰ کے نقش قدم سے چلتے ہوئے باقاعدہ طور پہ خود تدریس فرما رہے ہیں، اور شیخ الحدیث اور محتمم کے فرائض سے انجام دینے کے ساتھ ساتھ درگاہ مقدسہ بکی شریف پر جو حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نویسی کا انداز اور فتویٰ نویسی کی صورت میں خدمت دین اسلام تھی، آپ اس کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر دیکھا جائے تو جو جلالیہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی صورت میں حضرت اعلیٰ غوث زمان حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا خدمت خلق کا ایک سلسلہ تھا، ہر صوفی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ہر صاحب خانقاہ کا مشرب ہوتا ہے اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، لیکن اس فلاحی رفائی سلسلے کو جس انداز میں حضرت سجادہ نشین صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے منظم کیا، مربوط کر کے نہ صرف اپنے خطہ کے لیے، ہم نے دیکھا کہ کرونا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے لیے اسی درگاہ مقدسہ پر کھانا تیار کیا جاتا، پھر لوگ گھروں سے برتن لے کے آتے، باری باری ایک فرد کے لیے نہیں پورے خاندان کے لیے کھانا لے کے جاتے تھے۔ اور یہ سلسلہ خطے علاقے کے لیے نہیں ہے، جو حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے وقت مہاجرین کی آبادکاری کے لیے دیگر رفائی بنائی کاموں میں آپ نے سرپرستی فرمائی، آج سجادہ نشین صاحب اسی طرح اللہ کی مہربانی سے یہ سیلاب کے متاثرین کے لیے، جس طرح مجھ سے قبل عزیزم مفتی عزیز علی احمد جلالی صاحب بیان کر رہے تھے کہ پنو آکل جنوبی پنجاب گھوٹکی اور سندھ کے علاقوں تک آپ نے کس طرح جو ہے خلق خدا کی خدمت کی ہے۔ یہ ایک کامل کی نشانی ہوتی ہے، ایک صوفی کامل ولی کامل کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں، ہم تو محض اپنے گھر کے اسباب اور مسائل کو دیکھ کر رونا روتے ہیں، ان کے حل کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے صرف اپنے لیے نہیں، یہ تو خلق خدا کے لیے جیتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں یہ خلق خدا کی اس طرح خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں جو ایک خلق خدا کی رہبری اور رہنمائی کا ایک بہترین ذریعہ یہ تھا کہ علوم شریعت کی ترویج اشاعت کی جائے۔ مجھ سے پیش رو مقررین نے حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور تدریسی خدمات پہ ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں، اگر دیکھا جائے تو اس قرون آخری کے اندر، اس آخری زمانے کے اندر حضرت اعلیٰ غوث زمان حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے علوم قرآن و سنت کی خدمت کی، اور شرعی علوم کی آپ نے خدمت کی، اسلامی فنون کی خدمت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معارف ربانیہ ہیں ان کو فروغ دیا ہے، لوگوں کے لیے تزکیہ نفس کا کام کیا، لوگوں کی اصلاح احوال کا کام کیا۔ آپ کی صحبت پاک اور مجلس پاک میں آنے والے کتنے ہزاروں فاسق فاجر آتے، ہدایت پا جاتے، توبہ کر جاتے، اور حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث
حدیث رحمت اللہ علیہ کے سامنے زانوے تلمس طے کرنے والوں نے تو کیا کچھ نہیں پایا. میں تو کئی بار اس عرس مبارک کے موقع پر طالب علمی زمانے کی ایک بات یاد آتی ہے کہ جب بکھی شریف پڑھتے تھے حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید تلمیذ حافظ الحدیث مفکر اسلام اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ رکن والے آپ بڑے خوبصورت انداز میں کہا کرتے تھے, کہتے ہیں لوگوں ہوا کی منگتے ہوتے ہیں, کاسا تو لے کے جاتے ہیں, کشکول تو ان کے پاس ہوتا ہے. وہ قسم اٹھا کر کہتے قسم رب کعبہ کی حاشا و کلا, ہم جب بکھی شریف تاجدار بکھی شریف کی بارگاہ میں آئے تھے ہم تو کشکول بھی لے کر نہیں آئے تھے. سخی لجپال نے کشکول بھی دیا پھر بھر کے بھی دیا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ جس طرح اپنے پاس بیٹھنے والوں کی تربیت کرتے, اصلاح اعمال کرتے, تزکیہ نفس کرتے, دل کی طہارت و پاکیزگی کا سامان ہوتا, آپ کے بعد میرے قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی کرتے رہے. ہزاروں فاسق و فاجروں کو ہدایت ملی, توبہ کی توفیق ملی, اور اب آپ کی مسند نشین سجادہ نشین حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی مسند کے وارث اور جانشین حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, آپ بھی اسی انداز میں حضرت اعلیٰ کا فیضان تقسیم کر رہے ہیں. الحمدللہ بھی حال ہی میں برطانیہ کے وزٹ سے واپس پلٹا, وہاں جا کر سمندر پار بھی دیکھا سنا. یقین جانے مجھے اپنے پیر بھائیوں نے بتایا کہ ہم نے تو حضرت صاحب کی صحبت مجلس کی برکت سے سنت رسول چہرے پہ سجا لی ہے. مجھے بتایا گیا کہ ہم نماز کے پابند نہیں تھے. حضرت الحاج پیر سید محمد نوید الحسن مشتی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف کی صحبت پاک کی برکت کے نتیجے میں ہم نمازی بن گئے ہیں. ایک پیر بھائی مجھے بتانے لگے میری ایک بہت بڑی ڈیل ہو چکی تھی جو کہ سود پر مبنی تھی, مجھے بڑی پراپرٹ آنی تھی. قبلہ سجادہ نشین صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی توجہ اور آپ کی نظر ولایت کے صدقے میں مجھے سود جیسی لعنت سے چھٹکارا مل گیا ہمیشہ کے لیے. تو آپ اندازہ تو کریں آپ کے پاس آنے والوں کو کس انداز میں. اسی طرح حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا فیضان نصیب ہو رہا ہے, اور یہ طریقت کی دنیا میں رہنے والے لوگ یا کم از کم اس طریقت کے آداب کو جاننے والے طالب علم بھی میں یہ چیز سمجھتے ہیں کہ جو سجادہ نشین ہوتا ہے وہ ایک مرکز و محور ہوتا ہے. میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ آپ اس حقیقت کو سمجھیں جو ارباب طریقت نے صوفیاء کرام کے احوال کے اندر اور طریقت کی کتابوں میں لکھا. ابھی جو ہے آستانہ عالیہ شرک پر شریف کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ میاں غلام رسول صاحب زیدہ شرفو آستانہ عالیہ شرک پر شریف آپ تشریف لائے. آپ کے والد گرامی جانشین فخر المشائخ پروردہ غوث ولایت حضرت صاحبزادہ میاں ولید احمد صاحب شرک پوری دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف, چونکہ آپ حرمین شریف کی حاضری اور زیارت پر ہیں, آپ کے لگتے جگر نور نظر حضرت صاحبزادہ میاں غلام رسول صاحب زیدہ مجدہ آستانہ عالیہ شرک پر شریف تشریف لائے. آپ حضرات تشریف رکھیے. میں عرض کر رہا تھا کہ آستانہ عالیہ کوئی بھی ہو جو آستانہ عالیہ کا سجادہ نشین ہوتا ہے اس کو اس طریقت کی دنیا میں تصوف کی دنیا میں جو کہ اسلام کی حقیقی تشریح و تعبیر ہے, صوفیاء کرام نے اپنے دل و دماغ کو پاک صاف کیا, اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کے دل و دماغ کو پاک صاف کیا, تزکیہ کا کام کیا. اس لیے کہ امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب و حکمت کا علم دینے نہیں آئے. قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں
وَيُزَكِّيهِمْ، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت دینے آئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف کرنے آئے ہیں۔ تو یہ حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین صاحب آج اسی انداز میں یہ کام کر رہے ہیں جس انداز میں حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا علمی کام تھا، تدریسی کام تھا، تحقیقی کام تھا، جو روحانی مشن اور پیغام تھا، دفاعی اور فلاحی سلسلہ تھا۔ میں تو پڑھا ہے حضرت اعلیٰ حضور میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ کے خلفاء میں سے ہیں، حضرت پیر محمد عمر پیر بلوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب میں پڑھتا، پہلے یہ بات پڑھی تو میں حضرت اپنے قبلہ مرشد گرامی حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن بستی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی مبارک زندگی پہ ترانہ نگار پڑھی کہ حضرت پیر محمد عمر پیر بلوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جو سجادہ نشین بنتا ہے اس پر بانی درگاہ شیخ کامل کا پورا عکس ہوتا ہے، اس کا پرتو ہوتا ہے، دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی دوسرا آدمی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے شیخ کا ہی عکس اور پرتو ہوتا ہے، اپنے شیخ کے فیوض و برکات کا مرکز ہوتا ہے، اور اپنے شیخ کے جو فیوض و برکات کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے شیخ کے سلسلے کو آگے بڑھانے میں اسی انداز میں نظر آتا ہے، یعنی اس کے احوال بھی، اس کی عادات، اس کے اخلاق اور اس کی زندگی کے جو گوشے ہیں اسی انداز میں اہل علم جانتے ہیں، ارباب طریقت میرے پیر بھائی جانتے ہیں۔ جن علماء مشائخ کو حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی نصیب ہوئی دیکھنا، آپ کے شب و روز دیکھنے نصیب ہے، وہ سمجھتے ہیں جو حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا مزاج مبارک، طبیعت مبارک، اخلاق و عادات مبارکہ تھی، وہ قبلہ حضرت سجادہ نشین صاحب دامت برکاتہ العالیہ میں بھی عین ہی اسی انداز میں صرف تدریس کی حد تک، فتویٰ نویسی کی حد تک یا فلاحی رفاعی کاموں کی حد تک نہیں، اپنے پورے پیکر کی حد تک اسی مزاج میں ڈھلے ہوئے، اس لیے کہ حقیقت میں جس کو یہ مسلح ملتا ہے، جو مسلح کا وارث ہوتا ہے، اس کی زندگی انوکھی ہوتی ہے، اس کی میں تو سمجھتا ہوں اپنی نہیں ہوتی، وہ تو اپنے شیخ کامل کا ہی پورا عکس اور پرتو ہوتا ہے، اپنے شیخ کے آگے فیوض و برکات تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے قد داور نہ صرف عالم دین بلکہ امام اہل سنت ہیں، آپ نے 1000 کے قریب کتب رسائل لکھے ہیں، اندازہ کریں اپنے پیر خانہ سے کتنا ان کو لگاؤ تھا، کتنی محبت تھی اپنے شیخ کے آگے مشائخ کے ساتھ، اپنے شیخ کی اولاد اور پوتوں کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ آپ کی سیرت میں آتا ہے، حیات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کے مرشد گرامی کے پوتے آتے تھے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ باوجود علمی جلالت کے آپ باقاعدہ طور پہ ان کے ہاتھ بھی دھلاتے تھے، ان کو کھانا بھی خود پیش کرتے تھے، اور جب پتہ چلتا کہ میرے پیر خانے کے سجادہ نشین صاحب یہاں سٹیشن سے گزرنے لگے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے پیر خانے کے سجادہ نشین کا اظہار احترام کرتے، آپ ریلوے اسٹیشن پہ چلے جاتے کہ میرے پیر خانے کے سجادہ نشین صاحب گزریں گے، ان کی زیارت ہو جاتی۔ یہ بھی حالات میں لکھا ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا، گاڑی جلدی آ جاتی، گزر جاتے، زیارت بھی نہ ملتی، لیکن اعلیٰ حضرت کہ لوگ خنجر اعلیٰ حضرت اور شمشیر اعلیٰ حضرت کے الوانے کے لیے تو بڑا کچھ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کبھی فکر اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھ لیا کریں، طرز رضا کو بھی تو سمجھ لیں، طرز رضا کیا ہے۔ آپ اپنے شیخ کے پوتے کے ہاتھ دھلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، بلکہ محب الرسول تاج الفحول علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک مسئلے میں علمی اختلاف ہو گیا، ویسے علامہ عبد القادر بدایونی صاحب نے اعلیٰ حضرت کو پیر خانے کے ساتھ منسلک کیا تھا، جس پر اعلیٰ حضرت بڑی نظم لکھ کے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے تھے، ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، علماء کا ہو جاتا ہے،
علامہ عبدالقادر بدایونی صاحب کے اپنے دلائل تھے، اعلیٰ حضرت کے اپنے دلائل تھے، اعلیٰ حضرت مطمئن نہ ہوئے۔ بالآخر تاج الفہول علامہ عبدالقادر بدایونی صاحب نے کہا، اے امام احمد رضا، آپ کے جو پیر ہیں، مشائخ ہیں، میں تو ان کا حوالہ دے کر بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات اس طرح لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا غبریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی علمی جلالت کتنی رکھتے تھے کہ 1000 کتب و رسائل کے رائٹر، مصنف، عالم اسلام کے بڑے محقق تھے، لیکن آپ کو جب اپنے مشائخ کی بات سامنے آئی، توجہ کریں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالقادر بدایونی صاحب سے کہنے لگے کہ یہ بات مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی، مجھے دلیل سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میرے پیر خانے، میرے مشائخ نے کہی ہے تو میں بغیر دلیل کے ہی تسلیم کر لیتا ہوں، میں بغیر دلیل کے تسلیم کر لیتا ہوں۔ یہ بات ہے جن لوگوں کو قدر ہوتی ہے، اپنے شیخ کامل کی نسبت ہوتی ہے، اس کا فیضان ہوتا ہے، وہ تو صرف ایک شیخ کامل کی عدم محبت نہیں کرتے، باقاعدہ لکھا تھا، کتابوں میں لکھا گیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، وہ تو اپنے شیخ کامل کی پوری درگاہ کا احترام کرتے ہیں، وہ تو شیخ کامل کی پوری اولاد کا ادب کرتے ہیں اور ان کے متعلقین متوسلین کا احترام کرتے ہیں، تو وہ تو اس درگاہ کی ایک ایک چیز کا احترام کرتے ہیں۔ جس طرح مجھ سے پہلے ڈاکٹر محمد اسلم دلالی صاحب بتا رہے تھے، حضرت تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا کہ سیال شریف کے لنگر خانے میں آٹے میں کتے نے منہ ڈال دیا، آپ کو اس پر فتویٰ لگا دے، آپ نے فرمایا ماں میر علی پیر خانے کے کتوں پر فتویٰ لگانے نہیں آیا، میں تو یہاں بھیک لینے آیا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں علم والے لوگ، یہ ہوتے ہیں قدر والے لوگ جن کو اللہ پر اتنا مام عروج عطا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، آپ کے دادا پیر خانے مکان شریف کے جانشین جو تھے، سجادہ نشین سے تھے، ان کے ایک خادم آئے تھے مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب میں مختلف لوگوں سے ملاقات کے بعد شرک پور شریف گئے تھے۔ حضرت اعلیٰ حضور میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف مولانا غلام نبی صاحب کی قدر اور احترام بجا لائی، ان کی خدمت کی، کھانا دیا، مٹھیاں بھری اور صبح نذرانہ دیا اپنے دادا مرشد کے سجادہ نشین جو تھے ان کے لیے، بلکہ ان کے پاس جو سواری تھی اس سواری کو بھی رات بھر مٹھیاں بھرتے رہے۔ مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صبح اٹھے حیران رہ گئے کہ یہ عجیب آدمی ہے، میری بھی خدمت کرتا رہا، اب جو ہے ہمارے پیروں کا گھوڑا ہے اس کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، مٹھیاں بھر رہے ہیں۔ جب جا کے بتایا حضرت پیر سید صادق علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، مکان شریف والوں کو، کہ وہاں آپ کا تو ایک ایسا بھی مرید دیکھا ہے شرک پور شریف میں کہ وہ تو آپ کے جانور اور سواری کو بھی مٹھیاں بھر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا شیر محمد مکان شریف کے گھوڑے کو مٹھیاں بھرتا رہا ہے، سارا جہان ان کو مٹھیاں بھرے گا، سارا جہان ان کی خدمت میں لگ جائے گا۔ آج بھی پوری دنیا میں جو شرک پور شریف کا سلسلہ شاد و آباد ہے، اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس عصر آخری میں جو تصوف کی خدمت کی، وہ شرک پوری سلوک تصوف کے مطابق خدمت کی ہے، وہ حقیقی تصوف کی خدمت کی ہے، جس کے بغیر علم بھی نفع بخش نہیں ہوتا، علم فتنہ فساد بن جاتا ہے، علم نور نہیں بنتا۔ علم نور وہ بنتا ہے جب شیخ کامل کی جاگ لگی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، پیر خانے کا جو ادب اور احترام ہوتا ہے اس کے اندر جا کر بندہ رنگ لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت حافظ غلام نبی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو سجادہ نشین کی عظمت بیان کرتے کرتے یہاں تک کہ کتنا زمانہ گزر چکا، آپ نے فرمایا اگر کوئی سجادہ نشین چڑی بن جائے، چڑیا اگر چڑیا سجادہ نشین بن جائے، چاہیے درگاہ سے تعلق رکھنے والوں کو اس کا بھی ادب کریں، اس کے حکم کی بھی اطاعت لائیں، اس کے آگے بھی سر تسلیم خم کریں، اس لیے کہ وہ چڑیا نہ دیکھیں کہ
شیخ کامل کے سجادہ نشین، یہ ہے سجادہ نشین کی عظمت اور شان۔ میں آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا، حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی شیخ مرید سے محبت و شفقت کرتا ہے، بڑی بات ہے، فیض ملتا ہے، شیخ بڑا پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بڑی شفقتیں، ہم سارے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کے ہم پر بڑی شفقتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس سے بندہ کامل نہیں بنتا، کامل وہ مرید بنتا ہے جس کے دل میں خود شیخ کی محبت بھی ہوتی ہے، جو شیخ کا خود ادب احترام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، وہ کامل بنتا ہے۔ کامل کے درجے پہ صرف شیخ کی محبت ہو کہ شیخ محبت کر رہا ہے، وہ تو سب پہ یکساں محبت کرتے ہیں، وہ تو سخی ہوتے ہیں، وہ لجپال ہوتے ہیں۔ لہذا میں اپنے پیر بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس مسئلے اور حقیقت کو سمجھیں۔ اگر خانقاہ عالیہ درگاہ مقدسہ جلالیہ نقشبندیہ قادریہ بکھی شریف کا فیض پانا ہے تو پھر حضرت سجادہ نشین صاحب دامت برکات العالیہ کے ساتھ اپنی وابستگی مضبوط کرنی چاہیے، آپ سے ہدایت اور رہنمائی لینی چاہیے، آپ کی رہنمائی کے نتیجے میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آداب مرشد میں فرماتے ہیں جان و مال مرشد کے حوالے کر دینا چاہیے، جیسے وہ فرمائے ایسے کیا جائے۔ المرید لا یرید ہوتا ہے، ہم اپنی من مانی اور مرضی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں فیض ملے۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے وہ قول مبارک یاد ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، میں سنا آپ سے ایک شخص نے کہا میرا بیٹا ادھر قریب امام مسجد لگ گیا ہے کسی گاؤں میں، حضرت صاحب آپ کے پاس آیا کرے گا، فیض پا لے گا۔ آپ نے فرمایا فیض تو پا لے گا لیکن توجہ اور دھیان دے گا تو پھر توجہ دھیان شرط ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا رہتے آداب الضروریات ایرا اصل، اس راستے پہ چلنے والے کے لیے آداب کی رعایت کرنا لازم ہے، اس کے بغیر اصول نہیں ہے۔ فرمایا ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے اس میں اصول لازمی ہوتا ہے، این طریق راہ اصول لازم است، لازمی بندہ منظر پہ پہنچتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر مراعات آداب طریقت راہ مقتدا نمودہ آیت، اگر آداب طریقت کو، اگر شیخ کے ادب احترام کو ملحوظ خاطر رکھے تب پاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شیخ کی محبت، ادب اور تربیت کے بغیر انقلاب زندگی ناممکن ہے۔ شیخ کی تربیت مل جائے، اسے اپنا کمال نہ سمجھو، مال فضل خدا بندی سمجھو، اور شیخ کی تربیت کے در پہ رہا کرو، شیخ سے تربیت لیتے رہا کرو، ان کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے، ختم شریف پڑھا جائے گا، اور یہاں پر ہی دعا کے بعد جو ہے وہ اذان ثانی جو جمعۃ المبارک کی وہ ہوگی، اور اس کے مطابق جمعۃ المبارک کی نماز یہاں پر ہی ادا کی جائے گی۔ جن حضرات نے وضو کرنا وضو بھی کر کے بیٹھے، اور اب جو ہے وہ ختم شریف کے لیے قرہ حضرات آتے ہیں۔